اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب نے، اس خالق نے اس کرۂ ارض پر تقریباً ہر چیز کو تخلیق کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس نے اس کو چاند کو تخلیق کیا ہے، اس کے علاوہ سورج کو تخلیق، یعنی بہت سے ایسی جو پوری کائنات ہوئی رب کی تخلیق کردہ ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو رب نے تخلیق نہ کی ہو، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو یا جاندار ہو، یہ سب اسی کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسی زمین ہے، زمین پر پانی ہے، تین پہاڑ ہے، کوئی انسان ہے، اس سمندر کے اندر اتنی مخلوق ہے، اس کے باہر کتنی مخلوق ہے۔ آپ پوری دنیا کا اگر وزٹ کرتے ہیں یا سیر کے مختلف ایسے جاندار جانور پرندے نظر آتے ہیں جو انسان کو تقریباً ایک ملک میں نظر نہیں آتے۔ یعنی کتنی بڑی خوبصورت یہ کائنات ہے، اور اس کے اندر جو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اس مالک نے تخلیق کی ہیں۔ اور سب سے جو بہترین چیز اس نے تخلیق کی ہے وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس نے اس کرۂ کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی کہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اس نے کوئی سورج بنا دیا یا چاند پر پہنچ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس انسان نے کہ جو کبھی غاروں میں رہتا تھا، کبھی پیدل سفر میلوں لاکھوں میل کہ کئی ہزاروں میل کا سفر وہ پیدل کرتا تھا، اور وہ غاروں میں رہتا تھا، اور یہ شکار کے لیے کہ جانوروں کا شکار کر کے کھاتا تھا۔ کوئی ایسا کوئی چیز انسان نے ایجاد ہی نہیں کی تھی، چاہے وہ کپڑے ہوں انسان کے، چاہے وہ انسان کے برتن ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ آج دیکھ لیں کہ اس خالق اور کائنات نے اس ایسے جاندار کو صرف اسے کرۂ ارض کے لیے تخلیق کی ہے، اور بہترین یعنی کہ جس عمل میں اس کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بہترین چیز ہے اصل وہ ہے انسان کی سوچ کی، کہ جو انسان کے اندر اس مالک نے اس کی سوچ کو تخلیق کیا ہے، نہ کہ ہر انسان کے اندر اس نے ایسی سوچ رکھی ہے۔ اور انسان خود پریشان ہے کہ انسان نے کیا کہ کرامات کر دی ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کہ خالق کائنات کی اتنی چیزیں ہیں، اور انسان یہ ہے کہ جب دیکھتا ہے تو وہ سبحان اللہ اٹھتا ہے کہ میرے رب نے کہ دیکھ سورج بنایا، اور وہ اس کے اندر جو ہے نا حرارت ہے، حرارت اگر نہ ہوتی تو انسان اس زمین پر کبھی رہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حرارت بھی انسان کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آکسیجن ہے، اس کے لیے ہوا ہے، پانی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ انسان ہی ہر جاندار کے لیے ضروری ہیں۔ تو اسی لیے انسان ہے، انسان کوئی بھی ہو، آپ دیکھ لیں کہ انسان ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے انسان ہیں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ انجینئرنگ میں آپ دیکھ لیں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، اس نے کمپیوٹرنگ میں اگر کوئی کمپیوٹرنگ میں انجینئرنگ کرنی ہے تو وہ کمپیوٹر کے متعلق جو ہے نا اس کی تعلیم حاصل کرے گا، اس کو پڑھے گا، اور بہت سے انسان کر بھی رہے ہیں، کہ اس کے سافٹ ویئر متعلق، اس کے ہارڈ ویئر متعلق اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق جو ہے نا انسان مطالعہ کر رہا ہے کہ انسان نے کیا چیز بنا دی ہے۔ اس میں موبائل دیکھ لیں، موبائل ایک چھوٹی سی چیز ہے اور پوری دنیا اس میں موجود ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی ملک کا آپ گھر بیٹھے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے دیکھتا ہے کہ ہر چیز ویڈیو پر پڑی ہے، سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو جو دوسری چیزوں کا ایک انسان مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اکثریت جو انسان ہے وہ دوسری باہر کی چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہ دیکھیں انسان جو بھی چیز انسان نے بنائی ہے نا، اور جو بھی انسان نے تخلیق کی ہے، چاہے علم کی ہے تخلیق اس نے، چاہے کوئی چیزیں تخلیق کی ہیں تو دریافت کی ہیں، جیسے اس نے کمپیوٹر بنایا ہے، موبائل بنایا ہے، انسان یہ ہے کہ اس کی تعلیم کے متعلق جو ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور اس کی وہ موبائل ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں میڈیکل میں آتی ہیں، ایسی مشینری ہے، انسان اس کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کرے، اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں انسان جو ہے نا بہت کم ایسے انسان ہیں جو صرف اپنی سوچ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری جو ایجاد شدہ یا دریافت شدہ چیزیں انسان کی اپنی سوچ سے ایجاد شدہ ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی انسان نے بنائی ہیں، اور یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو تحفے میں یہ سوچ دی ہے، یہ خیال دیا ہے کہ جب وہ اس کے خیال پر کام کرتا ہے اپنے پر، تو بہت سی چیزوں کو وہ جو نا دریافت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے انسان ہیں، انہوں نے اپنے خیال کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے کئی چیزیں اس دنیا میں دریافت کر لی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں لوگ ہزاروں میل کا سفر پیدل سفر کرتے آج کل وہ جہاز میں جا رہے ہیں،
اور کبھی جو لوگ غاروں میں رہتے تھے وہ آج مکان، یعنی کہ انسان کی جتنی وہ ترقی کرتی گئی، انسان بہتر سے بہتر سوچتا گیا اپنی سوچ کے متعلق، تو انسان ترقی کرتا گیا، اس نے مطلب کہ چاند پر قدم رکھ لیا، اس کے بعد مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، چاہے کسی دیا بھائی اگر وہ وہاں نہیں جا رہا تو سب سے پہلے اس نے وہاں سیٹلائٹ پہ مطلب چیزیں بھیج رہا ہے، ویڈیو کیمرے کے ذریعے وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، یعنی کہ انسان نے اپنی سوچ سے کیا کمال کر دیا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے ایسے انسان ہیں وہ بچائے اپنی سوچ کے اوپر مطالعہ کرنے کے وہ دوسری باہر کی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو انسان نے دریافت کی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ انسان سے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی سوچ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ انسان کیا کر سکتا ہے۔ جس انسان نے یہ صرف مالک کائنات نے صرف ایک انسان کو وہ سہولت نہیں بخشی کہ ایک سوچ جو ہے نا وہ چند لوگوں کو دی ہے، ہر انسان کے پاس نا اپنی اپنی الگ سوچ ہے، کیونکہ ہر انسان کو اسی رب نے تخلیق کی اور صلاحیتوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور سب سے بڑی صلاحیت انسان کی سوچ ہے۔ اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہے نا تو پوری زندگی آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے دریافت کی اپنی سوچ کے ذریعے دریافت کی ہیں۔ کوئی وہ کسی ڈگری یا کالج کہ کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کالج سے ڈگری نے حاصل کی ہے، نہ ہی کہیں سے مطالعہ کیا ہے، کہ نہ ہی کہیں سے انہوں نے اسٹڈی حاصل کی ہے کسی یونیورسٹی سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی، اسی صلاحیت کا استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سوچ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ ہی اس کو سوچنے کی مطلب کہ اس سے کیسے کام کرتی ہے، اس سے کیسے ہم کام لے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس اپنی سوچ سے کام لے رہے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی مشینیں دریافت کر لی، بڑی بڑی مشینیں بنا دی ہیں علم دریافت کر کے، لیکن یہ ہم بہت کم لوگ ہیں جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی سوچ کا جو اس مالک نے ہمیں تحفہ دیا اگر اس کا ہم مطالعہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہماری سوچ کیسے کام کرتی ہے، ہم کو کتنا قابل بنا سکتی ہے، ہم کیا کیا اس سوچ سے دریافت کر سکتے ہیں، کیا کیا علم دریافت کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں تو اللہ پاک نے کوئی اسپیشل لوگ نہیں بھیجے کہ میں نے یہ صرف میرے گرے چنے اسپیشل کرنا، بلکہ اس نے ہر انسان کو سوچ دی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سوچ پر اپنی سوچ پر کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں۔ بہت میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں مٹھی بھر بھی نہیں ہے۔ اگر کیونکہ دیکھ لیں کہ آپ انسانوں نے سوچنا بہتر شروع کیا ہے، عمل کرنا شروع کیا ہے، تو دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی ہے۔ تو انسان کیا سے کیا بنا رہی ہے، انسان کی اپنی سوچ کے کو بہتر استعمال کرنے کا یہ نظریہ ہے۔ جب اس نے نظریہ یہ خود کو پیش کیا ہے بہتر استعمال کرنے کا، تو اس پر عمل کر کے انسان نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس کی سب سے وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اکثریت جو ہے نا وہ باہر کی چیزوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جو انسان کی دریافت شدہ ہیں، کیونکہ انسان خود کو اس قابل نہیں بناتا کہ میں اپنی سوچ کا مطالعہ کر سکوں، اپنی سوچ میری جو ہے نا وہ کتنا بہتر انداز میں جو کام کر سکتی ہے۔ اگر کسی دوسرے انسان کی کر سکتی، میری سوچ کیوں نہیں کام کر سکتی؟ کوئی بھی حوالہ ہوگی، کیونکہ ہر انسان قابل ہے، اس کو اللہ پاک نے قابل بنایا ہے، تو آپ علم دریافت کر سکتے ہیں، اب یہ علم دریافت ہونے کے بعد آپ چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بہت کم لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کی صلاحیت ان کے پاس جو ہے وہ کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی صلاحیت ہے یہ کتنا بڑا کام سر انجام دے سکتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی کریں، دوسرے انسان بھی کریں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ہے کہ ہر انسان بھی وہ اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوچ کا مطالعہ کر سکے یا بہتر، لیکن یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اتنی صلاحیت ضرور دے سوچنے کی، سمجھنے کی، کہ میں چیزوں کا مطالعہ کر سکتا ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی رضا کے ساتھ اگر سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اپنے سوچ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے انسان کی سوچ اتنا کام کر سکتی تو میری سوچ کیوں نہیں کام کر سکتی؟ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں غلطی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔